نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم پہل نہیں جانتے تھے کہ 2 رکعتوں میں کیا پڑھیں، مگر ہم تسبیح، تکبیر اور اپنے رب کی حمد پڑھتے رہتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکی کی ابتدا اور انتہا، نیکی کے تمام امور کی تعلیم دی، یعنی ابتدا و انتہا یعنی ہر طرح کی چیزوں کی۔ آپ نے فرمایا جب تم ہر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھو تو یہ پڑھو: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور تم میں سے ہر آدمی وہ دعا منتخب کرے جو اسے زیادہ اچھی لگے، پھر وہ اللہ عز و جل سے دعا کرے۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ پہلے تشہد میں بھی دعا کرنا جائز ہے، یعنی 4 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے تشہد کے بعد اگر کوئی دعا کرنی ہے تو اس وقت بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تیسری رکعت پڑھنا، تیسری رکعت کے لیے اٹھنا، یہ ہے نمبر 10۔ زمین پر ٹیک لگا کر اٹھنا، جیسے پہلی رکعت کے بعد اٹھتے ہوئے زمین پہ ٹیک لگائی تھی، ایسے ہی دوسری رکعت اور تشہد کے بعد زمین پر ٹیک لگا کر اٹھنا چاہیے۔ ازرق بن قیس سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ جب آپ 2 رکعتوں سے کھڑے ہونے لگتے تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر ٹیک لگاتے، تو میں نے ان کے بیٹے اور ہم مجلس لوگوں سے کہا شاید یہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے، بوڑھا ہو جوان ہو سبھی کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیا کہ جب اٹھے تو زمین کا سہارا لے کر اٹھے، اور یہ سیف بھی ہے نا۔ اٹھتے ہوئے تکبیر کہنا، جب آپ 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتے۔ تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، یعنی رفع الیدین کرتے۔ یہ پہلی رکعت کے بعد نہیں تھا، یہ کب ہے؟ دوسری رکعت کے بعد، تیسری نہیں، دوسری کے بعد جب اتحیات کے بعد کھڑے ہوئے ہیں اس وقت اللہ اکبر بھی کہیں اور ساتھ ہاتھ بھی اٹھائے۔ کیسے ہاتھ اٹھانے؟ تکبیر تحریمہ کی طرح ہی ہاتھ اٹھانا۔ آپ جب 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، حتیٰ کہ دونوں ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، جیسا کہ شروع نماز کے وقت تکبیر کہتے تھے، جیسا کہ شروع نماز کے وقت تکبیر کہتے تھے۔ اسی طرح 2 رکعتوں کے بعد زمین سے اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے، تکبیر تحریمہ کی طرح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، اور جب رکوع کرتے تو اسی طرح کرتے، اور جب رکوع سے سجدے کے لیے سر اٹھاتے تو اسی طرح کرتے، یعنی رفع الیدین کرتے، اور جب 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے تو اسی طرح کرتے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا کب ہوا؟ نماز شروع کرتے وقت، دوسرا کب ہوا؟ رکوع میں جاتے وقت، تیسرا کب ہوا؟ رکوع سے اٹھتے وقت، اور چوتھا کب ہوا؟ 2 رکعتوں کے بعد جب کھڑے ہوں۔ شابش۔ تیسری رکعت کو بھی پہلی 2 رکعتوں کی طرح ادا کرنا، پھر جب 2 رکعتوں میں بیٹھ کر اٹھتے تو بھی اللہ اکبر کہتے۔ الغرض آپ ہر رکعت میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ اپنی نماز سے فارغ ہو جاتے۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی رکعت، 4 رکعت نماز میں چوتھی رکعت سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھنا، یعنی تیسری رکعت کے بعد اٹھتے ہوئے ذرا سا بیٹھ کے اٹھنا، جیسے آپ نے کیا کب؟ پہلی رکعت کے بعد۔ شابش، ٹھیک ہے۔ پھر وہ تیسری رکعت کے لیے اٹھے۔ یہ تشہد اولیٰ بھی اسی طرح نماز کا رکن ہے جس طرح اس کے بعد والا۔ اسی طرح اس وقت بھی جلسہ استراحت کرے جب وہ چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرے۔ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت تو آپ اتحیات سے اٹھ رہے ہیں، تو چوتھی رکعت سے پہلے آپ جلسہ استراحت سے اٹھیں گے، اس میں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہوتا، لیکن وہ کھڑا ہونے سے پہلے اپنے بائیں پاؤں پر سیدھا ہو کر بیٹھ جائے۔ کہاں بیٹھنا ہے؟
بائیں پاؤں کے اوپر، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ کی طرف لوٹ جائے، یعنی ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر آ جائے. جب سکون سے بیٹھیں گے تو آ ہی جائے گا. مالک بن حویرث اللیثی کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. جب آپ اپنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تو اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک سیدھے ہو کر اچھی طرح بیٹھ نہ لیتے، یعنی سجدے سے اٹھ کر ذرا سا ٹک کے بیٹھ کے پھر آپ کھڑے ہوتے. زمین پر سہارا لیتے ہوئے اٹھنا، زمین پر سہارا لیتے ہوئے اٹھنا، پھر وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہو جیسا کہ اس نے دوسری رکعت میں اپنے لیے کیا تھا. صرف اللہ اکبر کہہ کر چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا، رفع یدین نہیں کرنا. یہ پانچواں رفع یدین نہیں ہے، صرف 2 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے، تیسری رکعت شروع کرنے سے پہلے، ورنہ نہیں. جب آپ چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے. یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی دیا جس نے اپنی نماز کو بگاڑ لیا تھا. ٹھیک ہے نا، جس نے اپنی نماز کو بگاڑ لیا تھا. ابو سلمہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھاتے تو جب بھی رکوع اور سجدے کے لیے جھکتے اور سجدے سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے. جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے اللہ کی قسم یقیناً میں اپنی نماز میں تم سب سے بڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں. وہ نماز بگاڑنے والا کون تھا؟ جو جلدی جلدی پڑھا تھا. اور 3 دفعہ آپ نے اس سے کہا کہ صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ وہ ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا تھا. سورۃ الفاتحہ کی قرات کرنا، یہ کون سی رکعت ہے؟ چوتھی. پھر وہ ہر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھے گا کیونکہ اس کا پڑھنا واجب ہے. کیا ہے؟ اس کا پڑھنا واجب ہے. عطا سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہر نماز میں قرات ہے، ہر نماز میں قرات ہے. تو جو قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہم نے تمہیں سنائی، اور جو انہوں نے آہستہ آواز سے ہم سے مخفی رکھی ہم نے وہ تم سے مخفی رکھی. اور جس نے ام الکتاب پڑھ لی تو اس کے لیے وہ کافی ہے، اور جس نے اس سے زائد پڑھا تو وہ افضل ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ خالی سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھی کافی ہے، اور اگر کوئی شخص سورت کا اضافہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اس میں چوائس ہے. تو اب آپ سنت زندہ کرنے کے لیے کبھی چاہے تو ایکسٹرا پڑھ لے کوئی، اور چاہے تو صرف سورۃ الفاتحہ تک ہی رہے. دونوں طرح ٹھیک ہے. اس سے آپ کو دین کی وسعت سمجھ میں آتی. ٹھیک ہے، دیکھیے زیادہ پڑھنے کا مطلب ہے زیادہ نیکیاں کمانا. جب قرآن کی قرات کریں گے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہے نا. بہرحال نماز تو دونوں طرح ہو جائے گی، لیکن زیادہ پڑھنا افضل ہے. باقی رکعت پہلے 3 رکعات کی طرح ہی ادا کرنا ہے. پھر جب 2 رکعتوں میں بیٹھ کر اٹھتے تو بھی اللہ اکبر کہتے. الغرض ہر رکعت میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے. نمبر 12 آخری تشہد. اس تشہد میں بیٹھنے کے طریقے. نمبر 1 دایاں پاؤں کھڑا کرنا اور بایاں پاؤں بچھا کر سرین زمین پر رکھنا، یعنی اپنے چوتڑ جو ہے وہ زمین پر رکھنا، پیٹھ کے ساتھ بیٹھنا. کیسے؟ دایاں پاؤں کھڑا کرنا، بایاں پاؤں بچھا دینا، یعنی اس کو لٹا دینا، اور اس کے اوپر نہیں بیٹھنا بلکہ زمین پہ بیٹھنا. ٹھیک ہے، اس کو تورک بولتے ہیں. دونوں اتحیات میں فرق کیوں رکھا گیا؟ تاکہ جیسے کوئی باہر سے آیا تو اس کو پتا چلے کہ نماز ختم ہونے والی، یا کوئی لیٹ آ کے جوائن کر رہا ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیا اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا، یعنی گھٹنے کے پاس، اور اپنے دائیں ہاتھ کی کوہنی کو اپنی دائیں ران سے ذرا علیحدہ اور اونچا رکھا. ٹھیک ہے، ذرا سا اٹھا کے، یعنی بایاں جو ہے وہ تو ساتھ ہی لگا ہوا ہوگا، لیکن دایاں جو ہے جس کی انگلی ہل رہی ہے وہ ذرا سا اٹھا ہوا ہوگا. ذرا سا اگر اٹھا ہوا ہو نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انگلی کی پوزیشن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. ڈیسک پہ رکھیے، نیچرلی ہو جائے گا، نیچرل ہو ہی جائے گا. جی بایاں نہیں اٹھانا، بایاں تو گھٹنے کے پاس ہی رہے گا اوپر ران پر. جی انگلیاں موڑے تو یہ 3 انگلیاں موڑے تو تبھی ہوتا ہے. جی آپ دیکھیے کہ مختلف کلچر میں طرح طرح کی ایکسرسائزز اور میڈیٹیشن کے طریقے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں یوں انگلیاں پکڑ لیں، اور کبھی انگلیاں کھڑی کر لیں، کبھی یوں اسٹریچ کریں. کبھی تو ہمیں نماز کے اندر کس طرح کے یہاں یہ 3 انگلیاں اس طرح رکھیں، اس طرح رکھیں، اٹھا کے رکھیں، ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے. اور اگر انسان صحیح وہ سب کچھ کرتا جائے تو معلوم نہیں کتنے ہی دنیا کے فائدے، ہیلتھ کے کتنے بینیفٹس اس کو ملے. کیونکہ
عام ایکسرسائزز میں ہمارے جسم کے جو اندر کے اعضاء ہیں نا وہ سارے نہیں حرکت کرتے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں صرف ظاہر نہیں، ہمارے جو جیسے اسٹمک ہے، لیور ہے، یہ سارا بھی جیسے ہم سجدے میں الٹتے ہیں تو ان کی بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، کیونکہ الٹ کے پھر ہم کافی دیر تسبیحات کرتے ہیں تو اتنی دیر ان کی پوزیشن اور ہو جاتی ہے، سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے، تو بے شمار فائدے، اور ہم ان فائدوں کی خاطر تو نماز نہیں پڑھتے. نماز جو ہے وہ نجات کا راستہ ہے اور فلاح کی کنجی ہے نا، یعنی حی علی الفلاح ہے نا، فلاح ہی فلاح ہے اس میں. نمبر 12 آخری تشہد، اور وہ اپنے بائیں پہلو پر سرین کے بل بیٹھے اور اپنے مقد پر بیٹھے، ٹھیک ہے، یعنی زمین پہ بیٹھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں سے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے، یہاں تک کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے، جیسا کہ آپ نماز شروع کرتے وقت کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ کرتے تھے یہاں تک کہ جب وہ رکعت آتی جس میں نماز ختم ہو جاتی ہے، یعنی آخری رکعت، آپ اپنے پاؤں کو آگے کر دیتے اور سرین کے بل اپنے پہلو پر بیٹھتے، پھر سلام پھیر لیتے. اب اس میں یہ ہے کہ جب نیچے بیٹھنا ہوتا ہے نا تو پاؤں خود بخود ذرا سا آگے کو نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جب پاؤں پر بیٹھتے ہیں تو پاؤں سمٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب نیچے بیٹھتے ہیں تو پاؤں تھوڑا سا آگے کو، رائٹ لیگ کے اندر تھوڑا سا پنجہ سا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی حرج نہیں. نمبر 2 بایاں پاؤں امیجن کیجیے ساتھ ساتھ دائیں ران اور پنڈلی کے درمیان کرنا، بایاں پاؤں دائیں ران اور پنڈلی کے درمیان کرنا. عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں اپنی ران اور اپنی پنڈلی کے درمیان کر لیتے، یہ جو ابھی میں نے پوزیشن بتائی، اور اپنا دایاں پاؤں بچھا لیتے، دایاں پاؤں کھڑا نہیں کرتے تھے بلکہ پیچھے کر لیتے، اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھ لیتے تھے اور اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ اس طرح بیٹھتے ہیں نا، آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے دائیں گھٹنے تک نہیں پوری طرح جاتا، اور ویسے بھی آپ نے اس کا 53 بنانا ہوتا ہے تو وہ آپ گھٹنے کے اوپر نہیں رکھیں گے، اس میں تو انگلی کہاں چلی جائے گی، زمین کی طرف چلی جائے گی. آپ اس کو اوپر رکھیں گے، بائیں ہاتھ سے بایاں گھٹنا تھامیں گے، لیکن رائٹ ہینڈ جو ہے اس کی پوزیشن کیا ہوگی، ران ہوگی، ران کے اوپر رکھیں گے، ٹانگ پہ رکھیں گے. ہپ پہ جب پریشر آئے گا نا تو یہ پوزیشن خود ہی بن جائے گی، تو اس وقت آپ کو یہ سبق یاد آ جائے گا، او ہو اچھا ایسے کرنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں اپنی ران اور پنڈلی کے درمیان کر لیتے، دایاں پاؤں بچھا لیتے، اب پہلے تو کھڑا کرتے نا، اب یہاں دایاں بچھا ہوا پیچھے کو ہے، اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر ٹھیک ہے، اور اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھ لیتے اور اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے. تیسری پوزیشن دونوں پاؤں ایک جانب نکالنا، یہ یاد رکھیے کہ گھٹنا زمین پر ہی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی یوں کر کے دونوں پاؤں ایک طرف آ جائیں گے، بس اس میں اسٹینڈنگ نہیں ہے نا، ہاتھ اسی طرح ہی ہے. غور سے حدیث سنیے. اب محمد بن عمر عامری سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں تھا تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر شروع ہو گیا. ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا اور مذکورہ حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا، اور اس میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے اور اپنی انگلیوں کو کھول لیتے اور اپنی کمر کو دوہرا کرتے، یعنی بینڈ کرتے. سر نہ تو اٹھایا ہوتا تھا اور نہ اپنے رخسار کو ادھر ادھر موڑا ہوتا تھا، بلکہ سیدھا قبلہ رخ ہوتا. مزید کہا جب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کے تلوے پر بیٹھتے اور دائیں کو کھڑا کر لیتے، اور جب چوتھی رکعت میں بیٹھتے تو اپنی بائیں ران کو زمین پر ٹکا دیتے اور دونوں پاؤں ایک جانب نکال لیتے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بڑی سہولت ہے ان لوگوں کے لیے جن کا جسم بھاری ہو، یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاؤں کی انگلیاں سیدھی برابر نہیں ہوتی، یوں نہیں ہوتی بلکہ یوں ہوتی ہیں. اب جب وہ زمین پہ ٹکاتے اس طرح کرتے ہیں تو انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی تو لگتی ہے، باقی سب انگلیاں اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس میں 2 انگلیوں کے اوپر پورا بوجھ آ رہا ہو تو بڑی مشکل بھی ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو دونوں پاؤں ایک طرف نکل جائے تو آسانی ہو جاتی. تشہد میں دعا کی اہمیت، یہ بڑا اہم مقام ہے دعا کرنے کا، جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی قبولیت کا وقت ہے.
ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے آخر میں. فرض نمازوں کے آخر میں سلام سے پہلے مانگی جانے والی دعا. دبر الصلاۃ، عربی عبارت دیکھیے، قال جوف اللیل الآخری، یہ ہے اوپر، ودبر الصلاۃ المکتوبات. اور ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ دبر الصلاۃ سے مراد سلام پھیرنے سے پہلے. یہ معنی کیوں لیا گیا ہے؟ دبر کا لفظ دو چیزوں پہ بولا جاتا ہے. نمبر ایک، کسی چیز کے آخری حصے پر، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں نا، اور نمبر دو جو آخر سے پہلے ہو اس پر بولا جاتا ہے. اور دبر کا لفظ نماز کے متعلق وارد ہوا ہے، اس سے مراد نماز کا بعد والا حصہ ہے، نماز ہی کا بعد والا حصہ. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی نماز کا بالکل آخری حصہ سلام سے پہلے. اور یہ لفظ مطلق آیا ہے. یہ بھی ایک رائے ہے کہ یہ لفظ جو ہے دبر الصلاۃ، یہ اوپن ہے، بس اس میں نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کا حصہ اور بعد کا حصہ بھی داخل ہے. یعنی اگر کسی نے پہلے نہیں دعا پڑھی یا کم اس کو یاد ہے تو سلام پھیرنے کے بعد بھی وہ مانگے گا تو یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. قال ابن القیم رحمہ اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں کہتے ہیں کہ احادیث کے الفاظ دبر الصلاۃ سے مراد سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں ہو سکتے ہیں، سلام سے پہلے بھی اور سلام کے بعد بھی. ابن تیمیہ سلام سے پہلے ہونے کو ترجیح دیتے تھے، ابن قیم ہی کہتے ہیں. تو میں نے ان سے اس کے بارے میں سوال کیا، استفسار کیا، اس کی وضاحت چاہی، تفسیر مانگی. استفسار کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر طلب کی. تو انہوں نے کہا کسی بھی چیز کی دبر اسی میں شامل ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی دبر اس میں شامل ہوتی ہے. جیسے دبر الحیوان، حیوان کی پیٹھ حیوان ہی میں شامل ہے. اہل علم اس بارے میں ایک اصول ذکر کرتے ہیں کہ اگر احادیث میں دبر الصلاۃ کی قید کے ساتھ آنے والے تسبیح، تحمید، تکبیر اور آیت الکرسی یا معوذات جیسے ذکر و اذکار ہوں تو اس وقت دبر الصلاۃ سے مراد نماز کے بعد کا وقت ہوگا، کیونکہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور آیت الکرسی وغیرہ ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز کے اندر نہیں پڑھتے بلکہ باہر پڑھتے ہیں. اور اگر دبر الصلاۃ کی قید کے ساتھ آنے والی نصوص دعا پر مشتمل ہو تو پھر دبر الصلاۃ سے مراد نماز کا آخری حصہ یعنی سلام سے پہلے کا وقت ہوگا. یعنی باقی دعائیں سلام سے پہلے اور آیت الکرسی اور تسبیحات وغیرہ سلام کے بعد. لیکن اگر کسی نص میں دعا سے متعلق واضح ہو جائے کہ وہ دعا سلام کے بعد ہی کرنی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سلام کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہو، کہتے نا اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو یہ آپ نے خود اس کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ سلام پھیر کر ہی کہا جائے گا. تو یہ دعا ہونے کے باوجود بھی سلام کے بعد ہی پڑھی جائے گی، کیونکہ سنت اسی پر دلالت کرتی ہے، سنت سے یہی ثابت ہے. شیخ ابن باز سے سوال کیا گیا کہ جن احادیث میں دبر الصلاۃ کے بعد کثرت سے دعا اور ذکر اذکار کی ترغیب دی گئی ہے، ان میں دبر الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ نماز کا آخری حصہ یا سلام کے بعد کا وقت؟ تو انہوں نے جواب دیا، احادیث میں مذکورہ دبر الصلاۃ کا لفظ سلام سے پہلے اور نماز کے آخری حصے پر بھی بولا جاتا ہے اور سلام کے فوری بعد والے وقت پر بھی بولا جاتا ہے. تو یہ دونوں اوقات بڑے قیمتی ہیں، کیونکہ اب انعام لینے کی باری آئی نا، ساری محنت تو آپ نے کر لی. اس بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں اور ان میں سے دعا کے ساتھ تعلق رکھنے والی احادیث میں دبر الصلاۃ سے اکثر طور پر نماز کا آخری حصہ مراد ہے، یعنی سلام سے پہلے کا وقت. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں غور و فکر کرنے والے کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دبر الصلاۃ کی قید کے ساتھ بیان کیا جانے والا اگر ذکر ہے تو وہ نماز کے بعد ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ دعا ہے تو سلام سے پہلے ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے. تشہد میں پسند کی دعا پڑھنے کا اختیار ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم قعدہ کہتے تشہد کے لیے بیٹھنا، یہ کہا کرتے تھے السلام علی اللہ من عبادہ السلام علی فلان و فلان، اس کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو اور فلاں پر اور فلاں پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو اللہ پر سلام ہو، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے، یعنی لوگ اللہ کو سلام بھیجنے لگتے تھے اس وقت. تو آپ نے اس سے منع کیا کہ اللہ تعالیٰ تو خود السلام ہے، بلکہ یہ کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، آخر تک. اس کے بعد دعا کا اختیار ہے، جو اسے پسند ہو وہ مانگے، یعنی درود شریف تو آبویسلی پڑھنا ہوگا.
کیونکہ درود شریف کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اپنے نفس پر کیے ظلم کو تسلیم کرتے ہوئے بخشش مانگنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے ایسی دعا سکھا دیں جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں. آپ نے فرمایا کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اگلے پچھلے ظاہر گناہوں کی معافی کا سوال. آپ آخر میں تشہد اور سلام کے درمیان فرماتے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت آخر تک. 4 چیزوں کی پناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر مسیح الدجال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی سورت کی طرح اس دعا کو سکھانا. یہ جو 4 چیزوں کی پناہ ہے نا. پھر طاؤس رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو اس دعا کے نہ پڑھنے کی وجہ سے دوبارہ نماز پڑھانا کہ دعا کیوں نہیں پڑھی تم نے نماز میں. امام مسلم بن حجاج فرماتے ہیں کہ مجھے طاؤس کی یہ بات پہنچی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی نماز میں کیا تم نے یہ دعا مانگی ہے؟ اس نے جواب میں کہا نہیں. تو طاؤس نے فرمایا کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھو، کیونکہ طاؤس نے اسے 3 یا 4 راویوں سے نقل کیا کہ اتنی تاکید ہے اس دعا کے پڑھنے کی. کون سی دعا؟ کسی کہنے والے نے آپ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں، قرضے سے. اس پر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جائے تو جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. تو اس لیے قرضے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مقروض نہ کرنا. بخل، بزدلی اور دنیا کے فتنوں سے پناہ. سعد رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو یہ کلمات سکھاتے جس طریقے سے معلم بچوں کو سکھاتا، اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ ہر نماز کے آخر میں پناہ طلب کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من البخل آخر تک. راوی کہتے ہیں میں نے یہ حدیث مصعب سے بیان کی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی. اللہ سے ملاقات اور اس کے چہرے کو دیکھنے کا سوال. عطا بن صاحب نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا عمار بن یاسر نے ہمیں نماز پڑھائی تو مختصر نماز پڑھائی. بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے ہلکی یا مختصر نماز پڑھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود کہ میں نے اس میں کئی وہ دعائیں پڑھ لی ہیں جن کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. جس وقت وہ کھڑے ہوئے تو لوگوں میں سے ایک شخص ان کے پیچھے گئے، وہ ابئی تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی اور وہ دعا ان سے دریافت کی. پھر واپس آئے اور لوگوں کو اس دعا کے بارے میں بتایا، اور وہ دعا تھی اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق آخر تک. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے گناہوں کی بخشش کا سوال. محجن بن الادرع روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. ایک آدمی اپنی نماز پوری کر کے تشہد پڑھنے میں مشغول تھا. اس نے کہا اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد الاحد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اس کو بخش دیا گیا، اس کو بخش دیا گیا، اس کو بخش دیا گیا. پھر اسماء اللہ الحسنی سے اللہ کو پکارنا. کس سے پکارنا؟ اسماء اللہ الحسنی. جیسے قرآن مجید میں آتا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، تم اسے ان ناموں سے پکارو. انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی وہاں پر کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. جب اس نے رکوع، سجدہ اور تشہد کیا تو دعا مانگنے لگا. اس نے اپنی دعا میں کہا اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت آخر تک. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کن لفظوں میں دعا مانگی؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اس نے اللہ سے اس کے عظیم نام کی دعا کی کہ جب اس کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ مانگا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے. اب یہ آخری تشہد کی دعائیں ہیں، آپ سب مل کے پڑھیں گے. اور ہم کون سی پڑھتے ہیں؟ بس رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا. تو اس میں دعائیں تو بہت ہونی چاہیے اور دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے، لیکن ہم خود نہیں مانگتے، دوسروں سے کہتے رہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کیجیے، اور دعا میں ضرور یاد رکھیے، نام لے کے کیجیے. اوروں کو تاکید کرتے ہیں اتنی محنت اپنے اوپر کر لیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں.